نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد الاصل جس کو مبسوط بھی کہتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ سب سے پہلی کتاب ہے جس سے ساری کتابیں نکلی ہے، ہدایہ، قدوری، نورزہ، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی اس سے استفادہ کیا ہے. اس کتاب پر 12 جلدوں میں ہے، حدیث سیٹ نہیں تھی، اسی لیے اس زمانے میں اور ابھی بھی یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے ہیں، ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے. بھائی اس پر ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ کر رہا ہوں، زیادہ تو نہیں لیکن 3 حدیث سیٹ کر رہا ہوں، اور اوپر کی کتاب سے کر رہا ہوں. الحمدللہ سیاستہ ہے، مسند احمد ہے، 7 ہو گئی، مصنف ابن شیبہ مسلم عبد الرزاق ہے، 9 ہو گئی، طبرانی 10، دار قطنی 11 اور آیات ہیں یہ 12 کتابوں سے حدیث سیٹ کی جا رہی ہے. حدیث کی حیثیت بھی بیان کر رہا ہوں کہ حدیث ہے، یہ قول صحابی ہے، یہ قول تابعی ہے، اس میں لغت بھی ہے اور ہر مسئلے کے لیے اصول بھی ہے. یہ جو شور مچایا کرتے تھے اہل حدیث حضرات کہ تقلید نہ کرو، کیونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ یہ تقلید ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے کے ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ رائے کے لیے نہیں بلکہ حدیث کی تقلید کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اہل حدیث سے بھی 3 گنی احادیث سیٹ کی جا رہی ہے. اتنا التزام تو انہوں نے بھی نہیں کیا کہ صرف 12 کتاب کے حدیث اور صرف حدیث اور قول صحابہ قول تابعی، اس میں کسی کی رائے نہیں ہے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ 24 جلدوں میں بنے گی یا 30 جلدوں میں بنے، کیونکہ 12 جلدیں تو الاصل ہی ہے. پہلی جلد میں پیش کر رہا ہوں، اس میں اصول بھی ہے، لغت بھی ہے. میرے لیے دعا فرمائیں کہ باقی جلدیں بھی پوری ہو جائے، میری بڑی تمنا ہے. اور کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا. اب انشاءاللہ العزیز کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اہل الرائے نہیں کہیں گے، میری ایک تمنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. PDF دے رہا ہوں، سب کو سینڈ کریں.